ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو پہلے شیخ تھے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی اپنے کو ایسا چھپا کر رکھا تھا۔ پڑوس کے ملک میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے، ممکن ہے دینیات کے رہے ہوں یا واللہ عالم، اور ایک کاتب صاحب تھے۔ تو پہلے زمانے میں تو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی نا، یعنی جب پریس میں بھی جانے سے پہلے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، کمپیوٹر کے آنے سے پہلے۔ اب تو کمپیوٹر سے کمپوزنگ ہونے لگی۔ تو سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ کاتب صاحب ہیں، ان کے پاس جا کر کے میں اپنی رائٹنگ درست کر لوں۔ تو ان کے پاس جانے لگے کہ میں آپ کے پاس آیا کروں گا، مجھے کتابت سکھا دیجیے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ماسٹر صاحب ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ کتابت بھی سکھاتے ہیں، اور ساتھ میں جیسے استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے ماسٹر صاحب ذرا یہ سامان یہاں رکھ دیجیے، ماسٹر صاحب ذرا یہ کام کر لیجیے، وہ کر لیتا۔ صاحب نسبت بزرگ تھے، ایک بڑے اللہ والے سے اجازت و خلافت تھی، غالباً حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنے کو ایسا چھپا کے رکھا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ کاتب صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا۔ کاتب صاحب کام کراتے ہو یا خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہو چلے جاتے، وہ بس ماسٹر صاحب یہ کر لیجیے، ماسٹر صاحب یہ کر لیجیے۔ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ اللہ والے اور بہت بڑے محدث تھے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دفن، اور جن کے دفن کے بعد وہاں جو ترتیب ہوتی ہے جنت البقیع میں کہ ترتیب کے ساتھ قبریں دوبارہ کھودی جاتی ہیں، چکر چلتا ہے، تو جب وہ چکر آیا اور ان کے قبر کا نمبر آیا اور کھولی گئی تو پورا جسم کفن کے ساتھ صحیح سالم موجود تھا، چہرہ منور تھا، بند کر دیا گیا۔ پھر 7-6 مہینے کے بعد جب دوبارہ نمبر آیا پھر کھولا گیا، پھر وہ جسم ویسے ہی صحیح سالم موجود تھا۔ تیسری مرتبہ جب موقع آیا پھر وہ قبر کھولی گئی اس ترتیب کے مطابق، پھر پورا جسم ماشاءاللہ کفن کے ساتھ ویسی صحیح سالم موجود تھا۔ آخر وہاں حکومت کی طرف سے نشان لگا دیا گیا اب یہ قبر کبھی نہیں کھولی جائے گی، جب نمبر آئے گا اس سے آگے والی کھولی جائے گی۔ یہ تھے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت شیخ الہند کے خاص شاگرد۔ ان کی کسی کتاب کی کتابت ہو رہی تھی ان کاتب صاحب کے پاس کراچی میں، تو مولانا میرٹھی اپنی وہ کتاب دیکھنے کے لیے اگلے دن آنے والے تھے، تو کاتب صاحب نے کہا کہ ماسٹر صاحب کل مولانا بدر عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں اور دوپہر میں کھانا یہیں کھائیں گے، آپ بھی ذرا وقت پہ آ جائیے گا، آپ بھی ساتھ میں کھانا کھا لیجیے گا۔ گٹھی گی آگے کھانا ساتھ میں کھایا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھنی تھی، وہیں جماعت کرنی تھی، مسجد دور رہی ہوگی، تو مولانا میرٹھی تو چونکہ مسافر تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی مولوی صاحب آپ مقیم ہیں، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت شاہ زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے اندر مولانا بدر عالم میرٹھی کو ان کے دل کا حال نظر آیا، کشف ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد کاتب صاحب سے ناراض ہو کر کے کہا کیا غضب کرتے ہیں آپ، کسی بندے کا تعارف تو کرانا چاہیے کہ آدمی بے ادبی سے بچے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ کون ہے؟ بس ماسٹر صاحب ہیں یہاں کتابت سیکھنے کے لیے، بس ماسٹر صاحب۔ اور پھر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے فرمایا مولانا مجھ سے جو بے ادبی ہوئی اسے معاف فرما دیجئے، اور یہ بتلائیے آپ کو کس سے اجازت ہے؟ اب کاتب صاحب دیکھ کر کے حیران کہ مولانا بدر عالم میرٹھی یہ ماسٹر صاحب کے سامنے اتنے ادب سے بیٹھے ہیں اور اس طرح پوچھ رہے ہیں۔ جب ان سے اصرار کیا تب جا کر انہوں نے بتلایا کہ مجھے فلاں سے اجازت ہے، تو پھر کاتب صاحب سے، تو کاتب صاحب نے کہا حضرت مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کاتب صاحب حضرت سے بیعت ہوئے اور حضرت سے اجازت بھی پائی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے کو اس طرح چھپایا ہے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے
کہ ایک ادرک کی گانٹھ مل جاتی ہے تو ہم مال کھول کر بیٹھے، بالکل سپر اسٹور کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا تو بہت بڑا اسٹور ہو گیا، اب آؤ کس کو کیا چاہیے ہم سے آ کر کے لے جاؤ۔